تو جو حکومت ہے اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں، قوم 47 کی حکومت ہے، بند کمروں میں جو فیصلے کر رہے ہیں ان فیصلوں سے یہ عدم استحکام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ایک سیاست کے اندر ایک سیاسی دہشت گردی شامل ہو گئی ہے۔ اسمارٹ پلیئر تو مولانا رہے، وہ تو بہترین سیاسی داؤ پیچ جو ہے تو مولانا صاحب نے کھیلا، وہ حیران تو خود بلاول بھی ہے، کہہ رہے تھے کہ جی مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ منصور علی شاہ نہیں بنے۔ اس وقت کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ زیادہ تر تو کمپرومائز ہے اور باقی ڈرے ہوئے ہیں، اور جو وہ پارٹی کرنا چاہتی ہے یا عمران خان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر نہیں پاتے، کر نہیں سکتے۔ تو اس وقت بہتر ہے کہ عمران خان پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے حوالے کریں جو اس کے اوپر وہ بھروسہ کریں سب سے زیادہ۔ تو اس وقت ان کا بھروسہ تو بشرا بی بی اور اپنی بہنوں پہ سب سے زیادہ ہے، تو وہ بھی سچا ہے، پارٹی ان کے حوالے کریں۔ SIFC کے میں بڑا سپورٹر ہوں، اگر پاکستان میں کوئی پازیٹیو کام ہو رہا ہے تو SIFC کے تھرو ہو رہا ہے۔ وہی جمال خبریں ڈیجیٹل سے آج ہمارے ساتھ سندھ کے سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بزنس مین کمیونٹی سے ہے، اور انہیں ایک طویل عرصے تک یہ گورنر سندھ بھی رہے ہیں۔ آج یہ ہمارے شریک گفتگو ہیں، ہم ان سے ملک کی سیاسی اور سیاسی انتشار معاشی کے حوالے سے ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو السلام علیکم صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سندھ کے گورنر رہے ہیں اور آپ کا سندھ کی کیا تمام کے وفاق کی سیاست میں بڑا آپ کا کردار ہے، اور آپ نے ایک اسٹریٹ پولیٹکس سے یہ کام شروع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا، شاید 20-25 سال سے تو میرا آپ سے رابطہ ہے، اور آپ نے جس طرح پولیٹکس میں قدم رکھا، سیاست میں قدم رکھا، اور ملک و قوم کے لیے جس جذبے سے کام کیا، وہ سب پہ آیا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی عدم استحکام ہے، جس کی وجہ سے سیاسی انتشار ہے، اس کی وجہ سے معاشی صورتحال جو ہے وہ تباہ کن بن چکی ہے۔ کہیں آئینی ترمیم ہوتی ہے، پھر آئینی ترمیم کے بعد اگلے دن آئینی ترمیم کا پیغام آتا ہے جس میں مزید ترمیم کی جا رہی ہے۔ کیا اس صورتحال کے ترمیموں سے کیا ملک کو کوئی فائدہ، قوم کا فائدہ حاصل ہوگا، یا جو قوم جو ہے جنہوں نے قیام پاکستان سے، جن کے آباء و اجداد نے بنایا ایک پاکستان کا خواب دیکھ کے، کیا اس کو اسی نتیجے کی صورت میں ان کی اولادوں نے دیکھا تھا؟ وہی بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام تو پاکستان میں کافی عرصے سے ہے، اور اس وقت بڑھ گیا ہے، میرا خیال ہے پیک کر گیا، شاید اتنا سیاسی عدم استحکام پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ اور اس وقت جو حکومت ہے اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ بھی نہیں ہے، جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہیں، قوم 47 کی حکومت ہے، اور انہیں عوام میں جانے کا شوق بھی نہیں ہے، کیونکہ عوام میں جاتے ہیں تو وہاں تو ان کو گالیاں پڑتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بند کمروں میں جو فیصلے کر رہے ہیں بغیر عوام کی نبض دیکھے، عوام کیا چاہتی ہے، عوام کیا نہیں چاہتی، ان فیصلوں سے یہ عدم استحکام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ایک سیاست کے اندر ایک میں کہوں گا کہ سیاسی دہشت گردی شامل ہو گئی ہے، جس میں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھنا، ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، اور سیاسی لوگ اگر آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھیں، بات نہ کریں، اور پھر وہ اپنا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے کہ اگر آپ سیاسی لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہیں گے تو کسی ایک گروپ کی مدد کر سکتے ہیں، ساروں کی مدد تو نہیں کر سکتا کوئی۔ تو وہ کوئی برا کہتا ہے، کوئی اچھا کہتا ہے، جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جی بڑی زبردست کام ہو رہا ہے، اور جو اقتدار سے باہر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی بڑی ضبطی ہو رہی ہے۔ اور یہ سلسلہ پاکستان میں ہم کب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وہ پیک کر گئے۔ جب تک سیاسی لوگ آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورے کے ساتھ، دیکھیں نا آج پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کل تحریک انصاف کی تھی، پرسوں PMLN کی حکومت ہوگی، تو اگر یہ آپس میں بیٹھ کے معاملات طے نہیں کرتے اور ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ نہیں پہنچتے تو یہ صورتحال اسی طرح رہے گی، خواہ حکومت کسی کی بھی ہو۔ تو یہ ابھی جو آئینی ترمیم کی گئی ہے، 26ویں ترمیم جو انہوں نے کی ہے، جس پہ اب یہ دوبارہ قاضی صاحب تو چلے گئے ملک سے، جس پہ ان کو توقع تھی، جیسے کہ سیاستداں کہتے ہیں، اور اب یہ 27ویں ترمیم لانے کے لیے کوئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 28، دیکھیں کسی بھی ملک میں 26-25 ترمیمیں ہوئی ہیں، سیاسی دوروں میں کی ہے، اور اپنے ضرورت کی ہے،
دیکھیے کسی بھی ترمیم میں اتنے شارٹ ٹائم میں ترمیم نہیں کی گئی. یہ 18ویں ترمیم تھی, اس کو دیکھو تو 10-12 روز لگے تھے. مشاورتیں ہوتی ہیں, اپوزیشن سے مشاورت ہوتی ہے, اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوتی ہے, ترمیم پھر جا کے ہوتی ہے. یہ ایک دم 1-2 دن کے اندر جو ہے نا ترمیم کا ابھی تک جو ہے نا آخری لمحے تک تو مسودہ ہی متعارف بنا رہا. ابھی بھی مجھے لگتا ہے متعارف نہیں ہوا مسودہ ٹھیک سے, کیونکہ وہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں اس میں ترمیم کرنا تو سیاسی جماعتوں کا حق ہے, پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ ترمیم کر سکتے ہیں جو چاہیں, لیکن اس کے اوپر آپ نے صحیح کہا کہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور وہ ڈبیٹ جو ہے وہ بڑی جامع ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس کے اوپر لوگوں کی ریزرویشن کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. نمبر گیم تو پھر آخر میں پورا ہو ہی جاتا ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے نمبر گیم پورا کرنے کا. بہرحال یہ ترمیم لائے تو ہے. اب میں سمجھتا نہیں ہوں کہ کوئی اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا عدالتی نظام کے اندر, ماں سوائے ان کے اگر کوئی مخصوص مقاصد ہو تو سامنے آ جائیں. لیکن اللہ کرے کہ یہ ترمیم جو ہے وہ اس طرح کی آئے کہ جس سے پاکستان کی عدالتوں کا مقام اوپر آئے. تو اس وقت بہت نیچے ہے ورلڈ رینکنگ میں پاکستان کی عدالتیں یا عدالتی نظام اس وقت چیلنج ہونے کے مترادف ہے. 149 کنٹریز میں سے میرا خیال ہے 129 یا 138 نمبر پر ہیں, جو کہ بہت ہمت افزانی ہے. ہم سے نیچے سے میرا خیال ہے گھانا, کینیا اور سب وہی رہ گئے ہوں گے, باقی تو سارے عدالتی نظام ہم سے بہتر ہو گئے. تو ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے ملک کے عدالتی نظام کو بہتر سے بہترین دیکھیں. چلتا آنے والا وقت یہ کرے, لیکن فی الحال تو نظر نہیں آ رہا. نہیں, اس آئین سے جو اتنی شارٹ ٹائم میں ہوئی ہے, کوئی آپ کو یاد پڑتا ہے کہ اس سے قبل جتنی ترمیمیں ہوئی ہیں اتنی متنازع یہ بحث و مباحث کا بنا ہو؟ وہی تو ہے کہ ہوئی ہیں, کون سی بتائیں؟ ہوئی ہے ترمیمیں ہوئی ہے. نہیں جو اتنی متنازع ہوئی ہو. متنازع شاید نہ ہوئی اتنی, لیکن یہ کہ ترمیمیں اجلت میں پاس ترمیمیں تو ہوئی ہیں. ہاں, یہ اجلت میں بھی پاس کرانا جو ہے یہ حکومتوں کو بڑا شوق اس کا رہا ہے کہ جی بس آ جائے اور ابھی آدھے گھنٹے میں پاس ہو جائے. اس میں تو پھر بھی کافی میرا خیال ٹائم لگا ہے. ایک بار آئی پھر نہیں ہو پائی, واپس چلی گئی. جب آئی تھی مجھے یہ 5 تک میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ترمیم پیش کر رہے تھے جس نے انہوں نے کرنی تھی, اس وقت انہوں نے ایک مسودہ دیا. وہ مسودہ تمام جماعتوں نے ریفیوز کیا. پھر انہوں نے کہا مسودہ ہے نہیں تو جعلی ہے, اصل مسودہ تو یہ آج ہم مولانا صاحب کو دیں گے. پھر وہ مولانا صاحب کو مسودہ دے کے آئے. پھر دیکھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جی یہ مسودہ وہ نہیں ہے جو وہ پیش کرنے جا رہے ہیں, وہ کچھ اور ہے. پھر ایک اور مسودہ آ گیا. وہ مسودے پڑھ کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, کہ یہ لیفٹ دکھا کے رائٹ مارنا چاہ رہے ہیں یا حقیقتاً کچھ ایک نئی چیز ہے. اور پھر جب وہ مسودہ آیا عدالت میں تو وہ بالکل عدالت کہہ رہا ہوں جب پارلیمنٹ میں آیا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ تھا. ایک مسودہ تو یہ آیا تھا جو مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں نے زہر نکال دیا ہے اور میری کچھ باتیں ہو گئی ہیں کہ اس میں مین چیزیں نکال دی ہیں اور یہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے. جب یہ مسودہ پیش کیا تو مولانا صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مجھے دکھایا گیا تھا, جو مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی, یہ وہ مسودہ نہیں ہے, اور نہ جو مجھ سے کمٹمنٹ کی تھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا. سب سے اسمارٹ پلیئر تو مولانا رہے اس میں. انہوں نے تحریک انصاف کو بھی ایسے سائڈ میں رکھا اور انہوں نے حکومت کو بھی اس طرح سائڈ میں لگا لیا, اور دونوں کو اس طرح وہ پکڑ کے چل رہے ہیں. نہ تحریک انصاف کو شکایت کر رہی ہے نہ حکومت کو کوئی کھلایا ان سے. وہ تو بہترین سیاسی داؤ پیچ جو ہے تو مولانا صاحب نے کھیلا. یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ واقعتاً شام کے نعت نکالے تھے, نعت گئے, یا یہ نعت فن والا تھا اور نعت دکھا رہے کہ نعت نہیں, لیکن وہ فن سے نظر آئے. اب تو مولانا صاحب کے بڑے اگریسو نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی بڑے اگریسو نہیں, اب زیادہ نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کمٹمنٹ کر کے مجھ سے دھوکہ کیا. کیا چیز کا وہ کا جو ترمیم یہ دکھائی تھی, جو مجھ سے بات کی تھی, یہ چیف جسٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں گے, کہہ رہا یہ انہوں نے نہیں کیا. منصور علی شاہ صاحب کیسے ہوں گے؟ مطلب مولانا صاحب بھی اتنے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, ان کو بھی پتا تھا جو ترمیم وہ لا رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ 3 نام آئیں گے, ان 3 میں سے کوئی ایک وزیر اعظم کی ایما پہ سلیکٹ ہو کے جائے گا آگے. تو وہ کیسے سوچ رہے تھے کہ منصور, لیکن مولانا کہا کہ میں نے ان سے اعتماد ہی ہوا تھا
وہ حیران تو خود بلاول بھی ہے. اچھا وہ بلاول کہہ رہے تھے کہ جی مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں اندازہ تھا کہ منصور علی شاہ نہیں بنے گا. لیکن بلاول صاحب تو بڑے پرامید تھے, بڑے جہاں ضد کی حد تک کہہ رہے تھے میں کروا کے چھوڑوں گا آئینی ترمیم, وہ انہوں نے کروا لی. دیکھیے وہ پتہ نہیں کیا کروانا چاہ رہے تھے, کیا کروائی ہے, وہ تو لمبی بحث ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس میں اس ترمیم کی وجہ سے منصور علی شاہ نہیں بنیں گے, یہ بچکانا بات ہے. یہ ایسا اچھا گورنر صاحب, اب اس کو موجودہ صورتحال کو پاکستان کے مستقبل کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں؟ اس انتشار سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام سے جان چھوٹے اور سیاسی استحکام آئے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سیاسی جماعتیں جب آپس میں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں گی, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں گی, سہارے نہیں ڈھونڈیں گی, تب یہ سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا. ورنہ یہ سیاسی عدم استحکام ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں, اور آج سے کوئی نئی چیز تو نہیں. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام تو ہمیشہ رہا ہے. عمران اسماعیل صاحب آج کل آپ کو خاموش خاموش نظر آیا سیاسی اعتبار سے, کہ مایوس ہیں, سیاسی نظام سے مایوس ہیں, یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, ظاہر ہے یہ اگر اس کو آپ سیاسی نظام کہہ رہے ہیں تو اس سے تو مایوسی ہے. اور جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے تو کوئی نہ امید تھی نہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بہتری کی طرف لے جائیں گے. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں کوئی بہتر چیز نکل آئے, لیکن فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر ہے. ابھی یہ اطلاع آئی ہے ہمارے سامنے کہ شاید آپ نے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو مشورہ دیا ہے کہ پارٹی قیادت جو ہے نا ان کو بیگم صاحب کو دے دی ہے. نہیں, میں نے تو یہ بات کی تھی کہ اس وقت کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ زیادہ تر تو کمپرومائز ہے اور باقی ڈرے ہوئے ہیں, اور جو وہ پارٹی کرنا چاہتی ہے یا عمران خان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر نہیں پاتے, کر نہیں سکتے. تو اس وقت بہتر ہے کہ عمران خان پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے حوالے کریں جو اس کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہ ان کا بھروسہ کس پر, اس وقت ان کا بھروسہ تو بشرا بی بی اور اپنی بہنوں پہ سب سے زیادہ ہے. تو وہ بھی سچا ہے, پارٹی ان کے حوالے کریں تاکہ کوئی چیز واضح طور پہ سامنے تو آئے کہ کرنا کیا ہے. آپ موجودہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو کوئی روشن دیکھ رہے ہیں آگے؟ پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ تو روشنی نہیں دیکھ رہا, لیکن میں پر امید ہوں کہ پاکستان آنے والا وقت جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. SIFC کے میں بڑا سپورٹر ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں کوئی پازیٹیو کام ہو رہا ہے تو SIFC کے تھرو ہو رہا ہے. ورنہ تو مجھے پاکستان میں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی اس کے علاوہ کہ کوئی شاید کہیں سے کام بہتر ہو. کون سا کام بہتر ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمارا ہاسٹائل چائنا بھی بہت زیادہ خوش نہیں نظر آتا. تو پاکستان کا اگر یہ اگر پاکستان کا رخ رہا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تو ایک اچھی نیبرہڈ پاکستان کو تو میسر نہیں ہو رہی کسی صورت بھی. ایک ہندوستان سے ہمارا جھگڑا تھا, باقی سب ہمارے دوست ہیں, اور ہندوستان کا بھی یہ حال تھا کہ اس کے سب سے اس کا پرابلم تھا. افغانستان سے پرابلم تھا, ایران سے پرابلم تھا, چائنا سے پرابلم تھا, پاکستان سے پرابلم تھا. اور ہماری جو فارن پالیسی کی کامیابی یہ تھی کہ ہماری سب سے دوستی تھی, ان کی سب سے لڑائی تھی. تو آپ پھنسے ادھر سے, الٹ ہو گیا اس کا. ہمارا افغانستان سے بھی مسئلہ ہو گیا, ہمارا ایران سے بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے انڈیا سے تو تھے ہی خراب. تو کیا ہماری حکومتی پالیسیاں ناکام رہی اس حوالے سے؟ خارجہ پالیسی کی خارجہ پالیسی کی مکمل ناکامی ہے. آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ چائنا نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ان کے اوپر جو متواتر حملے ہوتے ہیں ان کے لوگوں کے اوپر, اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی آپ اپنے فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں, جنہوں نے یہ کام کیا ان کو اریسٹ کریں, انہیں سزا دیں تاکہ ہماری سیکیورٹی ہو, ہماری انویسٹمنٹ یہاں پہ اسٹیٹ پر ہے. تو یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے.